السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 71 یعنی 71 نمبر کی سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اسی سورت میں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی مذموم صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے سماج و معاشرے میں برائی کو پنپنے دیتے ہیں، نیکیوں پر روک لگاتے ہیں، اور مختلف صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بیان فرمائی۔ اس کے مقابلے میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر مومنوں کی صفات بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ مومن اور منافق یہ دونوں ایک ہی سماج و معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی طرح سے رہتے ہیں، ایک ہی رنگ ڈھنگ میں رہتے ہیں، لیکن دونوں کے مزاج، دونوں کے طریقہ کار، دونوں کے فکر، دونوں کے عقیدے اور دونوں کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کی بہترین صفات کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے دست و بازو اور ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں۔ سامعین کرام، کبھی بھی کسی بھی سماج و معاشرے میں ایک مومن دوسرے مومن کا سپورٹ کرنے والا ہوگا۔ اگر ایک مومن دوسرے مومن کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس مومن کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مکمل مثال موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے، کہ کیسے ایک دوسرے کے دکھ درد میں کھڑے ہونے والے، کیسے حق کے بنیاد پر ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو نیوچھاور کرنے والے تھے۔ یہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے لینا چاہیے، اور دراصل وہ ان کی پوری زندگی اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے، عملی تفسیر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، دست و بازو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے بیان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب المظالم باب نصر المظلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بالکل دیوار کی طرح سے ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بالکل دیوار کی طرح سے ہے کہ دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے۔ بالکل یہی حال ایک مومن اور دوسرے مومن کا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ایسے گھسا کر کے، ایسے ایک دوسرے میں پیوست کر کے بتلایا کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو مومن سماج و معاشرہ، اسلامی سماج و معاشرہ میں یہ سب سے بڑی صفت ایمان والوں کی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے مددگار اور ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دوسری صفت ایمان والوں کی بتلائی، وہ یہ کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے،
جس سماج و معاشرے میں یہ صفت نہیں ہوگی اس سماج و معاشرے کا موڈیفیکیشن ضروری ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ ایمان والے سماج و معاشرے کی سب سے بنیادی صفت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو بھی آدمی برائی کو دیکھے حسب استطاعت اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کو ہاتھ سے اس برائی کو بدل دینے کی ضرورت ہے اور بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ ڈنڈا مار کر کے اگر اس کو نیکی کی طرف لانا ہے ڈنڈا مار کر کے لائے، اس کے اوپر جبر کر کے اگر اس کو نیکی کی طرف لانا ہو نیکی کی طرف لائے، اگر اس کے اندر یہ استطاعت ہے تو۔ اور اگر زبان سے اس برائی کے اوپر قدغن لگانے کی اگر اس کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، تو زبان سے اس کو منع کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر دل میں برا ماننے، اگر وہ بھی طاقت نہیں تو دل میں ضرور برا ماننا ہے۔ دل میں برا ماننے کا کیا مطلب ہے؟ دل میں برا ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ آج کل عمومی طور پر سماج و معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اچھا وہ کر لے رہا ہے، کر لیں تو باقی ہمارا سارا کام چلتے رہے گا۔ یہ سب چیز جو ہے یہ سب اسلامی اور ایمان والوں کے سماج و معاشرے کی صفت نہیں ہے۔ ایمان والے جو لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی جو دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلائی وہ یہ کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس اگر زبان سے بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہو تو وہ اگر دل میں برا جانتا ہے تو ایمان کے کم ترین درجے پر ہے۔ اگر وہ دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے، اس کی برائی کو دیکھ کر کے بھی نظر انداز کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے سماج و معاشرے میں، مرد اپنے دائرہ کار میں، عورتیں اپنے دائرہ کار میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور برائی سے روکتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی جو تیسری صفت بیان کی گئی وہ یہ کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ دو بنیادی عبادت ہے۔ نمازوں کو قائم کرنا یہ حقوق اللہ میں سب سے عظیم ترین ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ حقوق العباد میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے۔ یاد رکھیے ایمان والوں کی صفت ہے اور جو اسلامی سماج و معاشرہ ہے اس کی صفت ہے کہ اسلامی سماج و معاشرہ ہمیشہ نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ ہم نے اسے پہلے بھی بتلایا ہے، آج پھر بتلا رہے ہیں کہ ایمان والوں کی جو سب سے پہلی اور سب سے عظیم صفت ہونی چاہیے وہ نمازوں کو قائم کرنا۔ ہمارے سماج و معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے نمازوں کو پڑھنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وقت نماز پڑھا، ایک وقت نماز نہیں پڑھا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار نماز پڑھ لیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نمازوں کو ہمیشہ ٹال کر کے پڑھنا۔ یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم لوگ نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دیکھو نمازوں کو قائم کرنے کی بات ہے اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے، جو لوگ رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ جو لوگ رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا، یہ نہیں کہ نماز کی جماعت کی نماز جب کھڑی ہو جائے گی، جب ٹائم ہو جائے گا اس کے بعد پہنچیں گے، آرام سے اگر ایک رکعت ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو بعد میں پڑھ لیں گے، یا ایک رکعت چھوٹ گئی تو بھی کوئی بات نہیں، اور اس طرح کی جو ہے عادت بنا لینا، یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں ہے۔ یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج ہمارے سماج و معاشرے میں بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے، اور جو لوگ اسلامی اور ایمان والوں کے سماج و معاشرے میں ایک مقام پر ہے ان کے لیے یہ سوچ ہے، یہ ان کے لیے سوچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، کتاب الاذان، باب وجوب صلاۃ الجماعہ، حدیث نمبر 644، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ پہلے اذان دے دیا جائے، پھر اقامت کہہ دی جائے اور کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں باجماعت، اور اس کے بعد چند نوجوانوں کو لے کر کے میں سماج و معاشرے کے گھروں کے پاس جاؤں، میرے پاس نوجوان بھی ساتھ میں ہوں اور ان کے پاس لکڑیوں کا گٹھر ہو، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں۔ سوچ سکتے ہیں سماج و معاشرے میں ہے، ہر طرح کا لین دین ہے، ہر طرح کی باتیں ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کی کوشش کریں تو پھر ہمارے لیے یقینی طور پر اور واقعی میں لمحہ فکریہ ہے یہ کہ ہم لوگ کس مقام پر ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت جو تیسری اہم ترین صفت بتلائی وہ یہ کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آج ہم کس قدر نمازوں کو قائم کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچ لینا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لینا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال لینے کی کوشش کر لینا ہے، وگرنہ دنیا میں تو ہر آدمی اپنا من مانا چلا لے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے بعد کسی کا بھی کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر صحیح مسلم کی ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں سے پیچھے رہنے والے صرف دو ہی لوگ ہوتے تھے، ایک منافق ہوتے تھے اور دوسرے بیمار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں سے پیچھے رہنے والے صرف دو ہی قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ کون ہوتے تھے؟ ایک منافق اور دوسرے مریض۔ آج کے ڈیٹ میں کوئی کہے کہ نہیں ہم منافق نہیں ہو سکتے، ہم نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، یا ہم نمازوں کو چھوڑ بار کر کے پڑھتے ہیں، یا نمازوں کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر وہ یہ کہے کہ ہم منافق نہیں ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو آپ کے سامنے کلیئرلی ڈال دیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی، مومنہ مرد اور مومنہ عورتوں کی تیسری جو اہم ترین صفت بیان کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ دیکھیے نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ دو اہم ترین عبادت ہے، ایک حقوق اللہ میں اور دوسرا حقوق العباد میں۔ ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو سب سے بنیادی صفت بتلائی وہ یہ کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اپنے نفسانی خواہشات کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات اور خیالات کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی اور سماج و معاشرے کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور شخصیت کی اطاعت و اتباع نہیں کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایمان والوں کی سب سے اہم اور بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، دنیا میں بھی رحم فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی رحم فرمائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، دنیا میں کوئی کسی بھی مقام پر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ غالب نہیں آ سکتا، اللہ ہر ایک پر غالب ہے۔ اگر ان صفات کا وہ ایمان والا حامل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی سربلندیوں سے سرفراز کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، اور اگر کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے طور پر ذلیل و رسوا کرنے کے اوپر بھی مکمل طور پہ غالب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت و دانائی کے اوپر مبنی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا